بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مئی 2021 آ گیا وہ سال جس کا تھا انتظار، کیونکہ امریکی قانون کے مطابق 10 سال بعد حساس دستاویزات جاری کی جا سکتی ہیں۔ ایبٹ آباد آپریشن کی تمام جزیات بھی منظر عام پر آنے کا امکان ہے، مگر اس میں کتنا سچ بتایا جائے گا کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی بھی کیے جائیں، مگر کچھ حقائق سے آگہی ہو چکی ہے۔ اس آپریشن کے 10 سال گزرنے کے بعد جو خود امریکی اعلیٰ عہدیداروں، آپریشن میں شامل فوجی افسروں اور سابق امریکی صدر باراک اوباما کی اپنی آپ بیتی میں بتایا گیا، جن کے دور حکومت میں سرکاری کوڈ کے ساتھ یہ آپریشن نیپچیون اسپیئر کیا گیا۔ اس میں اسامہ بن لادن کو جیک پاٹ کا کوڈ دیا گیا اور اس آپریشن کا بڑا انعام کمایا جو بھی اس میں شامل ہوا، چاہے وہ پاکستانی اعلیٰ حکام ہوں یا امریکی حکمران۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر جان برنر نے ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے اپنی کتاب انڈنڈیڈ میں لکھا، حملے سے قبل اسامہ کا نک نیم دی پیسر اور آپریشن کا غیر سرکاری نام مکی ماؤس آپریشن رکھا گیا۔ ہم افغانستان اور عراق میں ایسے حملے ہر رات کرتے تھے، مگر وہاں کی فضاؤں پر ہمارا قبضہ تھا۔ پاکستان میں صورتحال مختلف تھی۔ ہمارے ہیلی کاپٹرز نے 150 میل تک پاکستان کے اندر جانا اور آپریشن مکمل کر کے واپس آنا تھا۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان بھی خوش نہ ہوتا۔ انہوں نے بتایا B-2 بمبار طیارے سے حملہ اور لیزر گائیڈ میزائل حملے پر غور کیا گیا۔ B-2 بمبار سے حملے کا آپشن شروع میں ہی ختم کر دیا گیا۔ ٹیکنیکل ہتھیار کی مدد سے اسامہ بن لادن کی چہل قدمی کے دوران نشانہ بنائے جانے پر غور ہوا۔ میزائل حملے کی صورت میں پاکستان کے سخت رد عمل کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ B-2 بمبار یا میزائل کے حملے کی صورت میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میزائل حملے سے یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ اسامہ بن لادن مارا گیا، اور القاعدہ دعویٰ کر سکتی تھی کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے بتایا اجلاس میں پاکستان کو آپریشن کے بارے میں بتانے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ سب کی رائے تھی پاکستان مشترکہ آپریشن پہ متفق نہ ہوگا اور نہ ہی امریکہ کو اکیلے آپریشن کرنے دے گا۔ انہوں نے لکھا کہ معاونین اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے طور پر آپریشن ہی ایک قابل عمل منصوبہ ہے۔ اس کے بعد منصوبے کی جزیات اور خدشات پر غور کیا گیا۔ انہوں نے بتایا اوباما نے لڑائی کے خدشے کا اظہار کیا، جبکہ وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن ان سب سے بہت خوش تھی۔ برنر نے لکھا میرے سیکورٹی کیریئر میں ایبٹ آباد آپریشن سب سے سخت، خفیہ اور کامیاب آپریشن ہے۔ اس وقت امریکہ میں دن کے 12:30 اور پاکستان میں رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ برنر نے لکھا اس کے کچھ دیر بعد ہمیں بتایا گیا ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد کمپاؤنڈ میں پہنچنے والے ہیں۔ ہم سب نے آپریشن دیکھا، مگر ہمیں مکمل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہم سب لوگ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس کا چیف فوٹوگرافر پیٹرسوز آ گیا اور اس نے تصویر بنا لی جو بعد میں بہت مشہور ہوئی۔ جنرل ویب کو 3:50 پر پیغام موصول ہوا کہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا، مگر اس پر بہت خوشی نہیں منائی گئی، کیونکہ سب جانتے تھے جب تک آپریشن میں شریک ٹیم واپس افغانستان نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک آپریشن کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ امریکی ٹیم جب ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کے بعد واپس روانہ ہوئی تو ہمیں بتایا گیا پاکستان ایئر فورس اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی کو اندازہ تھا کہ ایبٹ آباد میں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ پاکستان نے کچھ طیارے بھی ہوا میں اڑائے۔ جب امریکی ٹیم واپس افغانستان پہنچ گئی تو سب سے پہلے رات 8:02 پر مائک موولن نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آپریشن کے متعلق آگاہ کیا۔ امریکی CIA کے سابق سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریوس نے کہا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیاں اسامہ بن لادن کی پاکستانی موجودگی سے لا علم تھیں، تاہم سیکورٹی امور کے ماہر کہتے ہیں القاعدہ کے رہنما کی تلاش پاکستانی خفیہ اداروں کی اس ابتدائی اطلاع کے بعد ہی ممکن ہوئی جو انہوں نے امریکیوں کو دی تھی۔ دوسری جانب اس وقت پاکستان کی فوج میں فرائض انجام دینے والے ایک ریٹائرڈ جنرل اعجاز امان کہتے ہیں یہ درست ہے کہ پاکستانی اداروں کے پاس اسامہ بن لادن سے متعلق کوئی معلومات نہیں تھی۔ جنرل اعجاز امان کا کہنا ہے یقیناً پاکستان کی ملٹری ایجنسیاں ہوں یا ISI، ان میں سے کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہیں۔ امریکن کہا کرتے تھے وہ پاک افغان بارڈر ایریا کے پہاڑوں میں کہیں چھپائے، وہ بھی اسے تلاش کر رہے تھے اور ہم بھی، لیکن کسی کو اس کا سراغ نہیں ملا۔ جنرل اطہر عباس نے CNN کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 2010 میں اسامہ بن لادن کے پیغام رساں شخص کی فون کال کا سراغ ISI نے لگایا تھا اور اسے فوری طور پر امریکیوں کے ساتھ شیئر کیا، لیکن اس کے بعد آپریشن میں پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں خدشہ تھا کہ آپریشن ناکام ہو جائے گا، لیکن اس حوالے سے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ساری باتوں سے وضاحت ہو سکتی تھی، لیکن یہ رپورٹ اب تک جاری نہیں کی گئی۔ باراک اوباما نے اپنی کتاب پرامس لینڈ میں ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے لکھا ہے وہ جانتے تھے کہ ایک اتحادی ریاست میں فوجی حملے کا حکم دینا اس کی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا کیا کیونکہ وہ القاعدہ کے رہنما کے خاتمے کا موقع کھونا نہیں چاہتے تھے۔ پاکستان کو اسامہ بن لادن کے قتل کرنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ امریکی کارروائی کی خبر دینا توقع سے زیادہ آسان ثابت۔ باراک اوباما کا کہنا تھا انہوں نے اس کارروائی میں پاکستان کو شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا پاکستان میں کچھ عناصر طالبان بلکہ شاید القاعدہ سے بھی روابط رکھتے۔ سابق امریکی صدر نے لکھا معاملے کو خفیہ رکھنے کی ضرورت نے چیلنج میں اضافہ کیا
اور اگر اسامہ بن لادن سے متعلق معمولی سا بھی شائبہ لیک ہو جاتا تو ہم جانتے تھے موقع ضائع ہو جائے گا۔ باراک اوباما کا کہنا تھا اس حقیقت کہ ایبٹ آباد کمپاؤنڈ پاک فوج کے امریکی فوجی اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ جیسے مقام سے چند میل کے فاصلے پر تھا، اس امکان کو اجاگر کیا کہ پاکستانیوں کو کچھ بھی بتایا گیا تو وہ معلومات ہمارے ہدف تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مائک مولن نے پاکستانی آرمی چیف کو کال کی اور بات چیت نرم انداز میں ہوئی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے درخواست کی کہ ہم جتنا جلد ممکن ہو کارروائی کو اس کے ہدف کے بارے میں وضاحت کریں تاکہ پاکستانی عوام کے رد عمل کو سنبھالنے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے لکھا، جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ایک ٹھکانے پر روپوش ہے تو انہوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے 2 قریبی ساتھیوں جو بائیڈن اور سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس نے اس کارروائی کی مخالفت کی۔ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی امریکی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے 3 سال کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا کہ دنیا کے مطلوب ترین شخص کو کس نے گولی ماری۔ امریکی نیوی سیلز کے اہلکار آپس میں ایک دوسرے کا کریڈٹ لینے لگے۔ امریکی نیوی سیلز کے سابق اہلکار رابرٹ اونیل نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو میں کہا، اسامہ بن لادن کی جس گولی سے ہلاک ہوئی وہ انہوں نے چلائی۔ تاہم رابرٹ کا یہ دعویٰ اسی ٹیم میں شامل میٹ وینسنٹ کی کتاب میں اس کارروائی کے بارے میں دی گئی معلومات سے متصادم ہے۔ رابرٹ 2012 میں ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے اسکوائر میگزین سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ اس کارروائی کے بارے میں بات کی۔ رابرٹ نے ایک ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں اس کارروائی کے بارے میں بات کرنی تھی، لیکن ایک ویب سائٹ نے رابرٹ کی جانب سے اس کارروائی پر کھلے عام بات کرنے کے خلاف احتجاجاً پہلے ہی ان کا نام ظاہر کر دیا۔ رابرٹ کے مطابق وہ ایک اور نیوی سیل جن کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کی تیسری منزل پر گئے اور دیکھا اسامہ نے ایک کمرے کے دروازے سے باہر دیکھا۔ نامعلوم سیل جو اس کارروائی میں پوائنٹ پوزیشن پر تھا اس نے فائر کیا لیکن اسامہ کو گولی نہیں لگی۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اسامہ کے سر پہ گولیاں ماری۔ تاہم میٹ وینسنٹ نے اپنی کتاب نو ایزی ڈے میں دعویٰ کیا کہ پوائنٹ مین یعنی وہ سیل جن کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اس نے اسامہ کو ہلاک کیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے رابرٹ کی جانب سے کیے جانے والے دعووں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم سینئر حکام نے نیوی سیلز کو ایک خط ارسال کیا جس میں کہا گیا کہ وہ آپریشن کے بارے میں معلومات ظاہر نہیں کریں گے۔ اس انکشاف کے بعد اونیل نے مقرر اور سیکورٹی ماہر کا نیا پیشہ اختیار کر لیا۔ اب وہ فاکس نیوز میں فوجی تجزیہ کار کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔